اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الازل الی قیام یوم الدین۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو بے حد رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمتوں کا دسترخوان کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے۔ وہ پروردگار عالم جو اتنا رحمان ہے کہ خود اس کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اور حضور نے فرمایا فقط اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اس دنیا میں نازل کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ باقی 99 رحمتوں کا کیا ہوا؟ آواز آئی کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ اس ایک رحمت کے حصے کو 99 میں ملا دے گا اور پورے 100 رحمتوں کے حصوں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے گا، اس کے بعد اپنی رحمت سے حساب و کتاب لے گا۔ یعنی یہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جو بندوں سے اس کے اپنے عدل سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے، اور بعد از حمد خدا تمام تر درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی جن کے بارے میں زیارت جامعہ میں جملہ کہ اے اہل بیت آپ پر سلام ہو، کامیابی پانے والا آپ کی ولایت سے کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کامیابی پا نہیں سکتا جب تک ولایت جناب امیر سے منسلک نہ ہو جائے۔ اور خود ایک زیارت میں ہمیں جملہ ملتا ہے کہ اے اہل بیت آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سبب سے انسان کی خلقت پاک و پاکیزہ قرار پائے۔ خود 500 امام کا ارشاد ہے کہ جب تم صبح بیدار ہو جاؤ اور بیدار ہونے کے بعد ہماری محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرو تو کیا کرو؟ اللہ کی سب سے پہلی نعمت پر شکر ادا کرو۔ سوال کیا کہ اے مولا اللہ کی سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ کہا تمہارا پاک و پاکیزہ اس دنیا میں آنا۔ لہذا اہل بیت اطہار وہ ہستیاں کہ ان کے سبب سے اللہ نے ہماری خلقت کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور خود یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہم نے حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں۔ خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی فاضل مٹی سے خلق ہوئے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ایام ہیں جو ایام منسوب ہیں جناب امیر کائنات، امیر المؤمنین، امیر البیان، جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ اور آئیے ان شخصیت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں کیا بیان ہو کہ خود جو انسان کامل ساری انسانیت کے لیے ایسا مثالی کردار ہے کہ ہمیں تاریخ میں جناب امیر جیسا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ خود آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پرورش پائی ہے تو رسول اللہ کی آغوش میں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور خود یہی وہ جناب امیر المؤمنین ہیں
کہ جن کے بارے میں ایک غیر مسلم مورخ نے لکھا کہ میں 40 برس تک کوشش کرتا رہا کہ علی کی زندگی سے علی کی ایک خامی، ایک غلطی کو تلاش کر لوں، لیکن 40 برس کی محنت اور کوشش کے بعد اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں 40 برس پہلے کھڑا تھا۔ ایسی انسان کامل ذات سے میں اور آپ وابستہ ہیں کہ جس کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں، لیکن میں یہاں علماء سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ایک آپ کے پہلو پر، زندگی کے ایک گوشے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کی شخصیت وہ ہے۔ خود علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں جاننا ہو اور سمجھنا ہو تو انسان کیا کرے، اس کی زندگی کے 3 زاویے دیکھے۔ پہلا زاویہ کہ اس کا خدا سے کیسا رابطہ ہے، یعنی وہ خدا کے حضور میں کیسا ہے۔ دوسرا زاویہ کہ اس کا لوگوں میں، عام معاشرے میں کیسا رویہ ہے۔ اور تیسرا زاویہ یہ ہے کہ اس کے دشمن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلا زاویہ جناب امیر خدا کے ساتھ جو آپ کا رابطہ تھا وہ کیسا رابطہ تھا، اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کی بہترین مثال اور تاریخ کا بہترین کردار جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فضیلت جناب امیر یہ ہے کہ آپ کا بیت اللہ میں پیدا ہونا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ جناب امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت، جس میں آپ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔ نہ اس سے پہلے کعبے میں کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کے بعد خانہ خدا میں کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ لہٰذا جناب امیر المؤمنین کا خانہ خدا میں پیدا ہونا، اور خود ہم دیکھتے ہیں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب امیر کا جو خدا سے رابطہ ہے وہ کیسا رابطہ ہے۔ ہم نے کئی مناجاتیں جناب امیر المؤمنین کی دیکھی ہیں، جس میں مناجاتیں دعائے کمیل جو مولا کے خدا سے راز و نیاز ہیں، اس میں بہت معرفت کے جملے موجود ہیں، اور خود آپ کا جو خدا سے رابطہ ہے یہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ دوسری ایک بہت اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کی شہادت کے بارے میں بیان فرمایا، تو اس موقع پر جناب امیر نے ایک جملہ کہا تھا، جب رسول اللہ نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، ایک ماہ رمضان میں ایک وقت وہ ہوگا کہ جب کائنات کا بدترین شقی آپ کے سر پر ضربت لگائے گا، تو اس وقت جناب امیر المؤمنین کا ایک سوال ہے جو بہت اہم سوال ہے، جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ آپ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب کائنات کا بدترین شقی مجھ پر ضربت لگائے گا تو کیا اس مرحلے پر، اس موقع پر میرا ایمان سلامت ہوگا یا سلامت نہیں ہوگا؟ بہت غور طلب بات ہے کہ وہ ہستی کہ جو خود ایمان کے ایسے درجے پر فائز ہے جیسے درجے پر کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے آپ کو سند دی تھی کہ آج کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جو کل ایمان کے مرحلے پر فائز ہو اور اس کا اپنے آخری لحظات میں سوال کرنا، رسول اللہ سے سوال کرنا کہ یا رسول اللہ، جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں گا تو کیا اس وقت میرا ایمان سلامت ہوگا یا سلامت نہیں ہوگا؟ یہ ہم سب کے لیے بہت بہترین درس ہے کہ انسان اپنے ایمان کے بارے میں، جناب امیر اپنی عاقبت کے بارے میں، خدا سے ملاقات کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ لہٰذا آج ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ایمان ہمارا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو کیا ایمان کے مرحلے پر ہیں یا نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین چیز انسان کی زندگی میں، خود جب جناب امیر سے سوال کیا گیا کہ اے مولا، آپ بیان فرمائیے کہ میں چاہتا ہوں، کسی نے سوال کیا کہ میری عاقبت بخیر ہو، اللہ کے پاس بہترین انداز سے ملاقات کروں، تو جناب امیر نے ہم سب کے لیے ایک رہنمائی عطا کی، رہنمائی دی۔ آپ نے فرمایا واجبات کو ادا کرتے رہو،
محرمات سے بچتے رہو، اخلاق حسنہ رکھو، پھر فرق نہیں پڑتا موت تم پر آ گرے یا تم موت پر جا گرو۔ لہٰذا جناب امیر المؤمنین وہ ہستی کہ جن سے خدائی ربط ایسا ربط ہے کہ آپ خانہ خدا میں پیدا ہوئے ہیں اور خانہ خدا میں اللہ کے گھر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور درمیانی زندگی جتنی ہے اس کا جو رابطہ خدا سے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ اور میں یہاں من باب المثال ایک اور تاریخ سے جناب امیر المؤمنین کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہر صفت میں جو آپ کی اعلیٰ صفت دکھائی دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کا بہترین عبد خدا ہونا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، علمی میدان میں، شجاعت کے میدان میں۔ روایات بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ خیبر کو آپ نے فتح کیا تھا تو اس موقع پر وہ دروازہ جسے 40 افراد مل کر کھولا اور بند کیا کرتے تھے، جناب امیر نے اپنی 2 انگلیوں پر اٹھایا، اور جب کسی نے سوال کیا کہ اے مولا، ایک طرف جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں، ایک طرف باب خیبر آپ کے ہاتھوں پر ہے، تو آپ نے فرمایا جب کوئی انسان بہت بڑا کام کرتا ہے تو اپنے بازوؤں کی طاقت کو دکھاتا ہے، لیکن جناب امیر کا جو خدائی رابطہ ہے، جو خدا کے سامنے عجز و انکساری ہے، وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، میں نے یہ دروازہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ امیر المؤمنین کہ جن کا ہمیں خدا سے رابطہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہر فضیلت میں آپ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ آپ کا بہترین بندہ خدا ہونا ہے۔ اور یہاں ایک اور تاریخ سے ہمیں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جب جناب امیر المؤمنین نے مالک اشتر کو مصر کی حکومت دی تھی، تو اس موقع پر آپ کو ایک عہد نامہ دیا تھا۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے اس جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ امر نامہ، یہ حکم نامہ کس کی جانب سے؟ بندہ خدا امیر المؤمنین کی جانب سے مالک اشتر کے نام بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں پھر قابل غور بات ہے کہ انسان کو جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، تو وہ ہر لحظہ اس مرتبے کو بیان کرتا ہے، لیکن جناب امیر المؤمنین نے اس عہد نامے میں کیا اپنی پوری زندگی میں اپنے مرتبے کو، اپنے عہدے کو بعد میں بیان کیا۔ پہلے فرمایا علی وہ ہے جو اللہ کا عبد خدا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کے بعد فرمایا علی وہ جو امیر المؤمنین ہے۔ لہٰذا انسان زندگی کے کسی مرحلے پر آ جائے، یہ نہ بھولے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور خدائی حدود میں رہے۔ یہ جناب امیر المؤمنین کی سیرت سے ہم سب کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، اور ایام جناب امیر المؤمنین میں اس پر ہم سب کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بس آئیے امیر المؤمنین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، چند جملے مصائب کے، اور آپ کی زحمت کو میں تمام کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب کے سامنے میں معذرت چاہوں گی پیروان ولایت کی پوری ٹیم سے کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی، کیونکہ ایک چینل کا پروگرام تھا K21 پہ، اگر آپ چاہیں تو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آج سحری کا پروگرام وہاں سے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا بہت معذرت چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں کل پیش نہ ہو سکی۔ بس آئیے جناب امیر المؤمنین کا واسطہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جناب امیر المؤمنین اس ہستی کا نام ہے جو کائنات میں ایسا صابر امام ہے، ایسا مظلوم امام ہے کہ ہم نے مصائب میں جملے سنے ہیں کہ جب جناب حسین ابن علی کو گھوڑے سے زمین پر گرایا گیا تو اس موقع پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کے پاس آئے اور حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دے۔ بس جیسے ہی آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تو تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ شمر و یزید آگے بڑھنے لگے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کا سر قلم کر دے۔ بس ایک شخص آگے بڑھا اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے۔
بس کسی نے بڑھ کر کہا کہ میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مر گئے۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اپنے اپنے گھوڑوں کو خیمہ حسین کی جانب بڑھا دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین نے اپنی ساری قوتوں کو سمیٹا، کونیوں کے بل کھڑے ہوئے، تڑپ کر جملہ کہا کہ حسین کی زندگی میں کوئی خیام کی جانب نہ جائے، لیکن ہاں عزاداروں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ جناب امیر پر تھا، وہ بڑا سخت مرحلہ تھا، وہ کوئی اور مرحلہ نہیں۔ جب ظالم آگ لے کر در سیدہ پر آئے اور جناب امیر المومنین نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آئی، آواز دی، اے فضا، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الا لعنت الله على القوم الظالمين۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگارہ جہاں جہاں جو مریض ہیں، ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت جناب امیر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ناصران امام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔